مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر قیامت ٹوٹ پڑی. اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے گا, بہت کچھ لرننگ کا موقع ملے گا. رات کی تاریکی میں دشمن نے وہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی جو نہ صرف بزدلی کی علامت ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی صریح وائیولیشن بھی ہے. کل ہی پاکستان کی جیت کے بعد پاک بھارت میں سیز فائر ہوا, لیکن بھارت نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس کی وائیولیشن کر دی اور رات کی تاریکی میں بھارتی فوج نے اچانک لائن آف کنٹرول کی حدود کو پار کر کے نہ صرف سرحدی چوکیوں کو ٹارگٹ کیا بلکہ آزاد کشمیر اور پنجاب کے کچھ شہری علاقوں تک بھی فائرنگ اور ڈرون حملے کیے. لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اب بھارت ان حملوں کا الزام پاکستان پر لگا رہا ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت نے ایسا کیا ہو. ہمیشہ کی طرح پہلے حملہ کرو, پھر رونا دھونا مچاؤ اور دنیا کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کر دو. لیکن اس بار نہ صرف حملہ جو ہے واضح تھا بلکہ پاکستانی اداروں نے فوری رد عمل دیتے ہوئے شواہد بھی جاری کیے جس میں بھارتی گولوں کے ملبے, حملے کی ویڈیوز اور سیٹلائٹ کی تصویریں بھی شامل تھیں. لیکن پاکستانی فوج نے نہ صرف دشمن کے حملے کو ناکام بنایا بلکہ دشمن کی کئی چوکیاں تباہ کر دیں. جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کو شدید نقصان پہنچا, لیکن بھارتی میڈیا نے حسب روایت ان نقصانات کو چھپانے کی کوشش کی اور اس وقت بھارتی سوشل میڈیا پر ایسے کئی کلپس سرکولیٹ کر رہے ہیں جس میں دھواں اڑتی پوسٹیں, زخمی فوجی اور بے یقینی کا شکار بھارتی اہلکار نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد نریندر مودی حکومت نے اپنی پرانی روایت نبھاتے ہوئے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. ان کے اپنی میڈیا ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ بھارت کے اندر کوئی جعلی حملہ رچایا جائے گا جس کا الزام پاکستان پر ڈال کر دنیا سے حمایت حاصل کی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے رات گئے پریس کانفرنس بلا لی, ہنگامی پریس کانفرنس, اور بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر سیز فائر توڑنے کا الزام داغ دیا. اور دوسری طرف پاکستان نے اقوام متحدہ, OIC اور دیگر عالمی اداروں کو باقاعدہ آگاہ کیا ہے اور ٹھوس شواہد بھی فراہم کیے ہیں. اور ان شواہد میں بھارتی گولوں کے خول, پاکستانی علاقوں میں تباہ شدہ مکانات اور شہری ہلاکتوں کی تصاویر شامل کر دی ہیں. اور ان سب کے باوجود عالمی میڈیا کا رویہ افسوسناک حد تک خاموش اور جانبدار ہے. ناظرین, اصل سوال یہ ہے کہ بھارت یہ سب کیوں کر رہا ہے, اور اس کی وجہ بہت واضح ہے. بھارت اس وقت اندرونی طور پر شدید بحران کا شکار ہے, معیشت ڈاؤن فال کا شکار ہے, انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے, کسان مظاہرے کر رہے ہیں اور مودی حکومت کی مقبولیت تیزی سے نیچے گر رہی ہے, ان کا گراف. ایسے میں وہ اپنا پرانا مجرب نسخہ آزما رہے ہیں, جنگی ماحول پیدا کر کے قوم پرستی کا راگ چھیڑنا اور عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا دینا. بھارتی میڈیا اس وقت مکمل طور پر جنگی جنون میں مبتلا ہے. ہر چینل پر پاکستان کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے. اینکرز فوجی وردی پہن کر سکرین پر آتے ہیں, گرجتے ہیں, چلاتے ہیں اور عوام کو بھڑکاتے ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ میدان جنگ میں بھارت کو ہر بار کی طرح اس بار بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب انفارمیشن آ رہی ہیں کہ پاکستان کے سائبر ڈیفنس یونٹ نے بھی دشمن کو بھرپور جواب دیا ہے. بھارت کے کئی دفاعی ویب سائٹس, ایٹمی تحقیقاتی ادارے اور اسلحہ سازی کے مراکز کے ڈیجیٹل سسٹمز ہیک کر لیے گئے ہیں. اس کا حساس ڈیٹا نہ صرف لیک ہوا ہے بلکہ ڈارک ویب پر فروخت کرنے کے لیے پیش بھی کیا جا چکا ہے. ان سائبر حملوں میں بھارت کا محکمہ دفاع, انڈین آرمز ڈیولپمنٹ اور نیوکلیئر پاور سیکٹر بھی متاثر ہوا ہے. ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارت کو اس بار نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ ڈیجیٹل میدان میں بھی منہ کی کھانا پڑ گئی ہے. لیکن نریندر مودی جیسے سیاستدان کے لیے یہ شکست بھی ایک موقع, اپرچونٹی بن جاتی ہے اپنے جھوٹ کو سچ میں بدلنے کا. اب دنیا کو یہ برابر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں انڈین کہ بھارت مظلوم ہے اور پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے. حالانکہ دنیا جانتی ہے اصل دہشت گردی کی جڑ خود بھارت کی انتہا پسند حکومت ہے. ناظرین, یہ وقت ہے کہ ہم بطور قوم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. دشمن صرف گولیوں سے نہیں بلکہ الفاظ, خبروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اٹیک کر رہا ہے. ہم اپنے دفاعی اداروں, سائبر سیکیورٹی ماہرین اور قومی بیانے پر مکمل اعتماد رکھنا ہوگا. سچائی کا دفاع صرف بندوق سے نہیں بلکہ سچ بولنے سے بھی ہوتا ہے. اگر آج ہم نے دشمن کے جھوٹ کا جواب نہ دیا تو کل یہ جھوٹ تاریخ بن جائے گا. اور ہمیں معلوم ہے ہماری فوج, ہمارا سائبر ڈیفنس اور ہماری قوم جاگ رہی ہے. بھارت چاہے کتنی بھی چالیں چل لے, فتح انشاءاللہ ہمیشہ حق کی ہوگی. اور اس بار بھی پاکستان نے وہ حق ادا کر دیا ہے. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاک فوج, بحریہ, فضائیہ زندہ باد.